السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 75 صفحہ نمبر 345۔ شرک مقصد تخلیق کے خلاف ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ اس کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر لوگ مخلوق کی پرستش شروع کر دیں یا مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیں۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنے لگے تو گویا وہ اپنے مقصد تخلیق سے متضاد کام کر رہا ہے، اپوزٹ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں وغیرہ کو، شرک اس کے بالکل منافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اکبر الکبائر ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ کبر اور تکبر، اور کبر اور تکبر کے توابع کیا ہوتے ہیں؟ جو اس کے تابع ہیں، یعنی اس کے کانسیکوینسز یا اس کے آؤٹ کم یا اس کے ساتھ جو اور چیزیں لگی ہوئی ہیں جو اسی کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ اور لوازم بھی یہی حکم رکھتے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ شرک بلکہ کبر بھی، تکبر بھی۔ شرک میں انسان اپنے علاوہ دوسروں کو شریک کرتا ہے اللہ کے، اور کبر میں اپنے آپ کو، خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ طاعت و عبادت صرف اسی وحدہ لا شریک کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کی۔ شرک اور کبر اس مقصد کے سراسر خلاف، یعنی انسان جب شرک کرتا ہے تو بھی اس مقصد کے خلاف کام کرتا ہے، جب کبر کا شکار ہوتا ہے تو بھی وہ اللہ کی بات، اس کے رسولوں کی بات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے یا اپنی عقل کی بات کو زیادہ اوپر رکھتا ہے، یعنی خواہشات وغیرہ کے پیچھے چلتا ہے یا پھر من گھڑت فلسفوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی مقصد تخلیق کے خلاف ہے۔ شرک اور کبر اس مقصد کے سراسر خلاف، متضاد، کنٹراڈکٹری اور منافی ہے، اپوزٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے لیے اس نے جنت قطعاً حرام کر دی ہے، نیز اہل کبر اور تکبر کے لیے بھی۔ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر اور تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے برابر کی بات آتی ہے نا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا بڑائی کا اظہار کرنا یا بڑائی ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ اور جس درجے کا کبر زیادہ ہوتا ہے، یعنی جتنا تکبر انسان میں زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اپنی ذات کے معاملے میں حساس ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے زیادہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنے لگتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ سب کام فرائض چھوڑ کے موڈ آف کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی غلطی یاد دلائی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ بھری پبلک میں اعتراف کر لیا۔ ایک اور موقع پر اپنا گال زمین پر رکھ دیا، حالانکہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا۔ آج ہمیں ہماری کوئی غلطی بتا دے، کسی چیز کی طرف توجہ دلا دے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔